هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سامعین محترم، اللہ پاک کی حمد و ثنا جو پوری کائنات دا خالق و مالک، داتا اور دستگیر، بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریاء آمنہ دلال بکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. محترم دوستو، بزرگوں، واجب الاحترام، واجب القدر میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، قرآن پاک دے جس مقام میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی اور رحمت کتاب دا 22واں پارہ سورۃ دا نام سورہ احزاب شمارے دا ابتدائی مقام آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر آمنہ دلال علیہ السلام دی سب تو پیاری لاڈلی بیٹی جگر گوشہ رسول سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی اور جنتی نوجوانہ دے سردار حسنین کریمان دی امّا جان خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دا تذکرہ خیر کرنا چاہنا.
کہ کئی لوگوں کا اس ذہن اور عقیدہ کہ آمنہ نال علیہ السلام دی ایک کوئی بیٹی ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن قرآن پاک دی روشنی دے اندر اور صاحب قرآن علیہ السلام دی پیاری زبان نبوت دے وچوں اور احادیث دی روشنی دے اندر بیان کرنا چاہنا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ دی ذات نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام دیاں بیویاں 9 ہیں اور ایک روایت کے اندر 11 کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ ان ساری ازواج مطہرات دے وچوں میرے آقا علیہ السلام دی پیاری بیوی ماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ساری دی ساری اولاد اللہ نے ماں جی خدیجہ دے بدن دے وچوں عطا فرمائی سوائے ایک بیٹے ابراہیم دے اور ماریا قبطیہ دے وچوں پیدا فرمایا۔ بیٹے اللہ دی مرضی ہے، رب العالمین نے بچپن دے اندر ہی اپنے کول بولا ہے۔ بیٹیاں جوان ہوئیاں، کاروبار وادیاں بنیاں اور 3 بیٹیاں میرے مصطفیٰ دی زندگی دے اندر ہی وفات پا گئیاں اور ایک بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا دے دنیا دے پردہ پا جان دے بعد 6 ماہ بعد دنیا تو رخصت ہوئیا۔ بیٹے ایک دا نام قاسم ہے کہ میری سرکار نے اپنی کنیت ابو القاسم بھی رکھی، ایک دا نام عبداللہ اور جیدے لقب طیب تے طاہر اور ایک بیٹا ابراہیم ہے جڑا ماریا قبطیہ دے وچوں پیدا ہویا ہے۔ 4 بیٹیاں، نمبر 1 سب تو بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2 جناب رقیہ، نمبر 3 سیدہ ام کلثوم اور نمبر 4 سیدہ فاطمہ۔ اے 4 میرے پیغمبر دیا بیٹیاں نے۔ تسی آکھو گے دلیل کی ہے؟ تسا سیرت دا مطالعہ کرو اور قرآن پاک دا مطالعہ کرو۔ اللہ جلال دے قرآن میں اعلان فرما دیتا ہے، آؤ قرآن سنو۔ رب العالمین دے قرآن نے اعلان فرمایا، اے قرآن پاک دی آیت دے اندر اے تذکرہ ہو رہا مسئلے حل
ہو جان گے، ذہن سازیاں ہو جان گیاں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے، فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ سپارہ بھی 22 میں اور سورت کا نام بھی سورہ احزاب قرآن تے ترجمہ سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اے میرے سونے محبوبہ قل لأزواجک اپنی بیویاں نو کہہ دیو، وبناتک اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو، ونساء المؤمنین اللہ نے نکھیڑے کا دیتے ہیں۔ رب العالمین نے بڑی پیاری گل بیان فرمائی ہے، فرمایا اے میرے سونے محبوبہ اپنی بیویاں نو کہہ دیو، یعنی اللہ نے تین شخصیات کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1 نبی دیاں بیویاں کا تذکرہ ہے، نمبر 2 پیغمبر دیاں بیٹیاں کا تذکرہ ہے، نمبر 3 عام مسلمان مومنہ عورتاں کا تذکرہ ہے۔ اتے اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اگر نبی دی ایک بیوی ہوندی پھر رب جمع کا صیغہ استعمال کرتے، اگر پیغمبر دی ایک بیٹی ہوندی اللہ واحد کا صیغہ استعمال کرتے۔ میں قربان جاواں رب العالمین نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، فرمایا قل لأزواجک سوڑیا اپنی بیویاں نو کہہ دیو، وبناتک اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو۔ کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا بیٹیاں میں سیدہ زینب جنہ دے شوہر حضرت ابو العاص نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے ابو العاص کون ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نبوت تو پہلے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ابو العاص دے نال نکاح کر دیتا ہے۔ تے میرے آقا نو جدوں اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، یعنی ہجرت دے موقع تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے علیحدگی ابو العاص دے نال اختیار کر لئی ہے۔ غالباً جنگ بدر دے موقع تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حد تے کلمہ پڑھ کے ابو العاص میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ بن جاندہ ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی زینب نو ابو العاص تے نال لگا دیتا ہے، یعنی بعد اندر میرے آقا کے غلام بنے
تے پیغمبر علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں اے ابو لہب دے بچیاں دے نال انہاں دا نکاح کیتا گیا سی اج رخصتی نہیں ہوئی پھر نبوت دے بعد انشاءاللہ پھر تفصیل کسے مقام تے واقعہ بیان کیتا جائے گا یعنی بعد اندر آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے پیارے ساتھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نکاح اندر یک بعد دیگر جناب رقیہ تے حضرت ام کلثوم آئیہ تے سب تو چھوٹی بیٹی سب تو لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نکام درائی ہے میرے بھائی پتہ لگے کہ میرے مصطفیٰ نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے اور صاحب دل بڑی پیاری گل کرتا ہے فرماندے میں سہرا رسول دی بیٹی ہے سہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے سہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی شجرہ کوئی کردہ ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے مومن دا سینہ ٹھردا ہے مومن دا سینہ ٹھردا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا بیٹیاں نے اور اب کے مولانا بڑی پیاری گل کرتے ہیں اے تینوں شان سناواں میں آتے نو شان سناواں میں آقا دیاں پیاریاں تیاں دا آتے نو شان سناواں میں مدنی دیا سونیاں تیاں دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا اے بیٹیاں پاک رسول دیا اے بیٹیاں پاک رسول دیا این بہنا پاک بدول دیا اے بیٹیاں پاک رسول دیا این بہنا پاک بدول دیا اے گلشن نبی سرور دائے اس گل تو سینہ ٹھر دائے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رب العالمین نے ماں کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بدن مبارک دے وچوں 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے عطا فرمائے مرضیاں مالک دیا بیٹے دنیا تو اللہ ذوالجلال نے جلد اپنے کھول بلا لئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ بڑی پیار کر دے اور یہ ہوئی تے پیاری بیٹی ہے جدو میرے مصطفیٰ نے قرآن پاک دی اس آیت نو پڑھیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے سب تو لاڈلی تے سب تو پیاری شہزادی جیدے بارے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ تو بزرعت منی فمن اغضبنی اے میرے پیارے صحابہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ میرا لخت جگر میرے جگر کا گوشہ تے جسم دا ٹکڑا جیڑا ہے منو بڑی پیاری لگ دی ہے جس بندے نے میری فاطمہ نو دکھ دیتا گویا کہ میں محمد نو دکھ دیتا ہے جنہیں میرا دل میری بیٹی فاطمہ دا دل دکھایا میں محمد دا دل دکھایا ہے کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیٹی ہے تے میرے آقا علیہ السلام دی پیاری بیوی ہے اے پیاری فاطمہ دی اماں جان دنیا تو رخصت ہو جاتی نے تے میرے آقا بڑے ہی غمگین نے بڑے ہی غم زدہ نے تے جلدی جلدی آپ نماز ادا کر دے میں تے بہت جلدی گھر اندر تشریف لے آتے اپنی گود دے اندر سیدہ فاطمہ نو بٹھا لیں کہ تے فاطمہ دا دل دکھ نہ جائے ماں دی محبت دے اندر اے دل تے کوئی خراش نہ پہنچے میرے آقا ہر عمل تو ثابت کر دے دن گزر دے جان دے میں ایام بھی دے جان دے میں ایک ویلا آیا کون میرے آقا دی پیاری بیٹی ہے آپ علیہ السلام ایک حکیم دے اندر میرے آقا نماز پڑھ دے میں تے ایتر کافران سردار نکل آئے ابو جال اینڈ کمپنی بیمار تے پتا کی اندر اوے چودریوں گال سن لو محمد بیت اللہ دے اندر نماز پڑھتا ہے کیڑا ایک جرت کرے گا فلاں جگہ تے ایک اونٹ سبا ہویا ہے او دی گندی اوجلی لے آکے دے جناب کانڈتے رکھ دے ہوئے اینا سالمہ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اجدی کنونی حرکت کی تھی ہے تے میرے آقا سجدے دے اندر بینے حتیم اللہ ذوالجلال تو انو تے منو حاضری نصیب فرما دے اللہ بیت اللہ دیا رون کا بھی بحال فرما دے عرشہ والیا دینوں کوئی مشکل نہیں اللہ او جگہ اپنی رحمت نہ اپنی اکھاں نہ وفا دے اور جینا بیکھیا انہاں نوں دے پتہ ہے تے میرے آقا حتیم اندر نماز پڑھ دے میں آپ دی کان مبارک تے کندی اوجلی رکھی ہوئی ہے آپ سجدے دے عالم اندر میں تے اپنی زبان نبوت اونچی اونچی پڑھ دے میں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی میرے آقا نے پروان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکھیا چھوٹی جی ایک چھوٹا جی آقا تے میرے آقا دی صلاۃ و سلام دے صحابہ بیان کر دے اسی بیٹھے ہوندے تے عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوندے ایک برابر لگیا کر دے کون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک درخت چڑھ گئے تے جسم تھوڑا جیا ننگا ہویا یعنی پنڈلیاں نظر آن لگ پئیاں
صحابہ مسکرا رہے تے سامنے آمنہ دلال علیہ السلام تشریف لا کے آئے آپ فرماندے نے صحابیوں تو آنے مسکران تے حسن دی وجہ کی ہے اللہ دے نبی جی آوے کو عبداللہ بن مسعود درخت دے چڑھیا مسواک اتار نواز دے سونیا ابو عبداللہ بن مسعود دیا اسا پنڈلیاں میں کے مسکراوے چھوٹا جی آکاتے تے چھوٹیاں پنڈلیاں میں تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے میں اور صحابیوں تسی عبداللہ بن مسعود دیا پنڈلیاں میں کے مسکراوے تو آنو کی پتہ اینا پنڈلیاں نا اللہ دے دربار اندر کی بولے فرمایا ایک طرف احد پہاڑ رکھ دیتا جائے ایک طرف عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی رکھ دیتی جائے رب ذوالجلال دی قسم اینا دا وزن کیتا جائے احد پہاڑ نالوں کی بدنی نکلے گی تے عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی نکلے گی اے او پیارے صحابی میں اینا بولو اوجری نیچے نہ اتری اینڈ دوڑے سیدہ فاطمہ نو ویندے میں رضی اللہ تعالی عنہا تے چھوٹی جی عمر 5-7 سال دی سیدہ فاطمہ دی تے کہن لگے فاطمہ تیرے باپ محمد مشرکین مکہ میں ظلم دی انتہا کر دیتی ہے تے سیدہ فاطمہ آئی ہے دل دے صبر نہ ہو سکیا اکھاں جو انسو چاری میں کہ میرے ابو جین اجدائی نو ظلم کیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ستایا تے پریشان کیتا ہے اے جلدی رال مل کے اوجری اٹھا دیتی ہے میرے مصطفیٰ نے سجدے تو اپنا سارے اٹھا لے آئے آقا عطا حیات دی شکل اندر پہ جمدے میں تے اج کر کے جناب فاطمہ نے رب العالمین دے سامنے ہاتھ اٹھا دے ابراہیم مسجد دی سینت بننے والے رب ذوالجلال دی قسم اللہ بیٹیاں دے چکے ہاتھ کدی خالی نہیں موڑ دے اللہ پہنا دے اٹھائے ہاتھ کدی خالی نہیں موڑ دے خدا دی قسم تجربہ تے کر کے ویکھ لے ذرا انداز تے اپنا کے ویکھ لے باجی فاطمہ نے ہاتھ چک لے تے محبت پیار نہ اپنے رب نہ قد کر دیا میں اللہ انہاں ظالماں نو تباہ و برباد کر دے میری سرکار نے نا جلدی سلام پھیریا اپنی بیٹی فاطمہ دے ہاتھ پڑھ لے فرمایا بیٹی نائے نواز سے دعا کر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ چکے تھوڑی دیر ہوئی اے اگلے میدان دے اندر سارے نو اللہ ذوالجلال نے لال بن احد دے میدان دے اندر انہاں نو باز نے جہنم کر دیتا ہے کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیٹی ہے میں قربان چاہوں میرے آقا دی بیٹی جوان ہو جاندی ہے حضرت ابو بکر رشتے دے متلاشی بن کے اوندے میں آپ فرماندے میں اے میرے پیارے صدیق اجے من رب والوں کوئی پیغام نہیں آیا حضرت عمر آئے میرے آقا نے اے ہوئی جواب دیتا علی المرتضی آئے شیر خدا آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سیرت کی کتاب دے اندر پڑھے آئے ابو بکر و عمر نے پیارے علی المرتضی نو ٹوریا
سیرت نگاہ لکھ دے میں علی المرتضی خاموش میں تے میرے آقا نہ گال نہیں کر دے میں کس انداز نہ گال کرا میرے پلے بھی تے کچھ نہیں ہے مال و دولت تے میرے کول ہے نہیں ہے اور میری کی حیثیت ہے خود میرے مصطفیٰ فرماندے میں علی خریت چپ چپ بیٹھا ہے خاموشیاں اختیار کی دیا میں اے لگا محبوبہ میرے دل دی تمنا ہے منو اپنا پتر بنا لو اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتہ میرے نال کر دے تے میرے آقا فرماندے میں گل ٹھیک ہے اے دس حق ماروا دے تیرے کول کی اے نہیں پوچھیا کہ کنے مکان ہے کنا کاروبار ہے فرماندے میں سونیا میرے کول تے ہے ہی کچھ نہیں ایک سر ہے جنہوں پہن کے میں جنگ لڑنا ہوا ایک تلوار ہے جنہیں نال میں مدد دے اندر جا کے کفار نو للکارتا ہوا میرے آقا فرماندے میں اے پیارے علی تم مہر دا انتظام کر میں اپنی بیٹی فاطمہ نہ گل کر لوں میرے مصطفیٰ ٹرے تے آپ فرماندے میں بیٹی ہے میں تیرا رشتہ سب تو بہترین انسان نہ کرنا چاہتا ہے تے بیٹی خاموش ہوئی میرے مصطفیٰ نو انداز اتنا پسند لگا اللہ دی قسمیں دکتران اسلام واسطے شریعت بنا دیتا ہے بچی نکاح دے موقع دے کال کیتی جائے او دی خاموشی اللہ دی رضا سمجھیا جاتا ہے ادھر پیارے عثمان کو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے حضرت علی کے کہ جناب ابو بکر و عمر فرماتے میں علی کی جواب مل گیا اللہ کے نبی فرماتے نے کل ٹھیک ہے مہر واسطے انتظام کیتا جائے اینڈ زرا تے تلوار لا کے نکلے مدینے دیا گلیاں میں کوئی 80 درہم دیندہ کوئی 70 درہم دیندہ کوئی 50 درہم دیندہ تے ڈرتے سامنے میرے آقا دا غلام حضرت عثمان اوندے میں رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے علی جی خریت ایدے انجدی گالو ہوئی ہے میں زرا بیچنا چاہنا ہے تاکہ شادی دا انتظام تے اہتمام ہو جائے حضرت عثمان آندے نے کنیا کو ایدی قیمت لگ چکی ہے آندے نے عثمان جی کوئی 50 درہم دیندہ ہے کوئی 70 درہم دیندہ ہے کوئی 80 درہم دیندہ ہے پیارے عثمان نے اپنے چھیت دے اندر ہاتھ ماریا جننے پیسے سن پیارے علی دی چوری وچ چھوٹ دیتے رب ذوالجلال دی قسم ہے او کنے سن میں تے سیرت دیاں کتاباں دے اندر پڑھے آئے حضرت عثمان نے جڑے سکے تے درہم علی المرتضی دی چوری وچ پائے او 480 درہم گنے گئے سن اج پیارے علی المرتضی نے اپنی چولی وچ سکے پائے تے ٹر پیندے میں قربان جاواں پیارے ابو بکر دی محبت عثمان دی محبت پیارے عمر دی محبت اے نہیں رکھیا نبی نے سانو استغفر اللہ رشتہ نہیں دیتا اسا نبی نہ نہیں بول دے خدا دی قسم ہے آج چاچیاں نہ لڑائیاں نے مامیاں نہ لڑائیاں نے پھوپھیاں نہ لڑائیاں نے خالہ نہ لڑائی ہے سانو رشتہ نہیں ملیا آپ ایک نبی دے پروانے دی زندگی ہے اللہ دی قسم ہے ایک دا کردار اگر تو میں اپنا لئی ہے رب اکبر دی قسم معاشرت
ٹھیک ہو سکتا ہے پیارے علی المرتضی ٹر پیندے میں میرا عثمان پھر آواز دیتا ہے علی میری گل سن لے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ واپس پہنچ جاندے میں کہنے لگے علی اے درہم گنے نہیں اے 480 درہم نے سرا تمنو دے دیتی ہے تلوار بھی تمنو دے دیتی ہے علی گل سن لے اے پیسے بھی للہ اے سرا بھی للہ اے تلوار بھی للہ اے میرے پیارے علی سرا پہن کے تلوار پکڑ کے تو جنگ لڑے گا تے برابر دا اللہ کی رحمت نہ سوا عثمان نو بھی ملتا رہے اے انتظام اپنی شادی نہ کر لے انتظام کی کیتا ایک چکی لے آندی گئی ایک مشکیزہ خریدے آ گیا ایک پیالہ برتن خریدے آ گیا ایک بستر خریدے آ گیا خدا دی قسمیں لوگ کتنے پریشان نے جنہ دیاں جوان بچیاں اجے گھراں جو تحدیث تو نہیں اٹھیاں کس واسطے ڈگریاں بھی بڑیاں نے حسین و جمیل بھی بڑیاں نے خوب روح بھی بڑیاں نے پر اس واسطے نہیں انہاں دے کرو جہیز نہیں ملنا اوے جہیز نو لعنت بھی نہ کیا کرو اے ماپیاں دی خوشی ہے کہ اپنی ماپیاں دے کولا اے جناب جیڑیاں چیزاں نہ کے ہوندی ہے پر محبت دے نال اونوں اے چیزاں دن پر گالے سن لو اے نہ کیا کرو جے جہیز لڑنا پھر حصہ تیرا دنیا دے اندر اے جداد وچوں ختم ہوئے گا نانا میرے بھائی جہیز لعنت نہیں کئی بندے بڑے سخت نہ گل کرتے ہیں اور جہیز ایک محبت پیاتا تحفہ ہے وہ بیٹی اپنے ابو کو لے کہ ہاں ایدہ مطالبہ کرنا لعنت ہے ایدہ مطالبہ کرنا انسان دا تقاضا نہیں ہے ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ترے دولت دے پرا ٹر جاندی ہے میرے آقا سجے ویندے نے کھپے ویندے نے نا نبی دا صدیق نظر ہوندا ہے نا عمر نظر ہوندا ہے حضرت عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہیں ہوندے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں اے پیارے علی برات آ چکی ہے پر اس برات اندر نہ ابو بکر نظر ہوندا ہے نہ عمر نظر ہوندا ہے اے اللہ دے نبی جی ہے اور نہ شخصیات نے سانو اجازت دیتی ہے جاؤ ساڈی خیال ہے تسی چلے جاؤ معاملہ حل ہوئے گا تے میرے آقا فرماندے ہیں میں اونی دیر تک نکاح پڑھاواں گا نہیں جب تک اس برات دے اندر پیارے ابو بکر تے عمر نہیں آ جاندے رضی اللہ تعالی عنہ ان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نکاح پڑھایا خطبہ مسنونہ ارشاد فرمایا ادھر اپنی بیویاں نو کیا دیتا ہے حضرت ام سلمہ اور دیگر امہات المؤمنین نو کہ جلدی جلدی میری بیٹی فاطمہ نو تیار کر دیتا جائے تیاری مکمل ہو رہی ہے تے میرے آقا اپنی بیٹی نو لین واسطے نکل دے میں اینا بیویاں دے وچوں ایک بیوی محبت پیار نہ گلا کر دی ہے ماں جی عائشہ بھی موجود ہے سیدہ حفصہ بھی موجود ہے جناب ام سلمہ بھی موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہما ایک بیوی آندی ہے اے فاطمہ اسی تیری تیاری وچ تے کسر نہیں چھڈی آئے کاش اج تیری امی خدیجہ زندہ ہوندی تینوں خود اپنے
محبت دے چاوانا الوداع کر دی اور خدا دی قسم چاچے جنہ بھی پیار کرتے ہیں اور باپا بھی ہوتا ہے مامے جنی بھی محبت کرتے ہیں اور باپا بھی ہویا کرتا ہے میرے آقا علیہ السلام دی ایک بیوی میں جدو کھل کی تھی سامنے میرے مصطفیٰ نے چکاں دے پیر رب دے حبیب دی آنکھاں ڈل پئی دیا نے میرے آقا علیہ السلام نے دیکھیا نبی دی بیٹی فاطمہ بھی رو رہی ہے ماں دی جدائی دے عقل میں سن کے میرے آقا کے فضل حضور علیہ السلام نے اپنے سینے نال اپنی بیٹی فاطمہ نو لگایا فرماندے نے بیٹی یہ ٹھیک ہے اے تیری ماما نے انہاں تینوں محبت نہ تیار کیتا ہے پر کی ہوندا جے خدیجہ الکبریٰ زندہ ہوندی ماں اپنے ارمان پورے تیرے تے کر لیندی اس موقع تے ماں تے باپ چاچے تے تائے مامے تے بڑے شادم دے نے میرے آقا فرماندے نے بیٹی ہے ایک کام دے تیری امی خدیجہ دے کرنوالے سن پر میں محمد دیا مجبوریاں بن گئیاں میں اپنی بیٹی نو دوبار آکا خدیجہ دے معاملے اندر بڑے اس طرح ہوندے آقا اکثر خدیجہ کرتے رہندے بلکہ گھر وچ اگر کئی دن بعد سالن بندا میرے آقا فرماندے خدیجہ دیاں سہیلیاں نو دیکھ کے آ کون میرے آقا دی پیاری خدیجہ ہے میرے آقا فرماندے میں جدو ساری کائنات مکہ میرا مخالف سی ہے ساری میری تکذیب کریا کرتے سامنے تے گلے خدیجہ میری عقیدہ تے تصدیقہ کریا کرتی سی ہے اور میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دا تذکرہ کرنا چاہنا ہے اج میرے آقا علیہ السلام فرماندے میں بیٹی فاطمہ کل سن لے میں اپنے خاندان اندر سب تو بہترین انسان بطور شوہر میں محمد نے تیرے نوے دے لڑ لکھا دیتا ہے تے کل سن لے علی غریبی تے علی دی غربت و نجات فیدہ بھی نہیں جے اٹھانا اے کلمے ہوتے غور کرو آج اسی آنے شادی کڑا کاندانے مکے نے ایک گل کرے 10 گھنٹہ کر کے سنائی تیرے پیچھے چومنے جاگ دینے خدا دی قسمیں جے تو مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی بیٹی دا کردار اپنائے گا تے تیرے کاروں چال چند لگ جائیں گے اور مولا بڑی پیاری گل کرتے ہیں فرماندے نے بیوی سوچو اپنے خامد نو رکھے راضی بیوی سوچو اپنے خامد نو رکھے راضی مننے اس دے سب اشارہ خامد نو رکھے راضی مننے اس دے سب اشارہ ریانو کلی خامدینو او محل سمجھے نہ بیٹھے کسے دے چبا تینوں ماتاں دیتی ماں بہنوں داد نوٹ کر کے لیا جاؤ ماں تردے تینوں ماتاں
جگہ دے خامد تیرا پیر رکھے اس جگہ دے سر دے وال رکھی شکر اللہ دا ہر دم ادا کری نالے اپنا آپ سنبھال رکھی جیڑی ٹور شعیب دی تھی چلی جیڑی ٹور شعیب دی تھی چلی اوہ تو اپنی چال رکھی اور چال کیسی تھی قرآن سن لو اللہ فرمان دینے وہ چال اتو اہداہما تمشی الست دیائی فقالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما شقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین نبی شعیب دی بیٹی ٹرتی ہے اور موسیٰ دے حضرت شعیب دا تذکرہ رب نو آسمان کی ہوتی ٹور انی پسند لگی ہے ٹور دی زمین تے عرش پری تو اللہ نے قرآن بنا کے میرے محمد دے نادل کر دیتا ہے ان کا سن لے میرے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ نو ٹور دیتا تے کال چڑی دسی سی بیٹی پیاری ہے علی غریبی کوئی شکوہ نہ کری کوئی گل نہ کری کوئی مطالبہ نہ کری تے میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی دے دن گزر دینے ایام بسر ہوندے میں ایک دن او عمل کر کے بخایا ایک دن ایسا آیا میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ دے کار گئے حضور علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا آپ فرماندے نے بیٹی ہے ایک میں محمد ایک میرا ساتھی ہے سیدہ فاطمہ کدی اپنے ابو تے ساتھی دا گل سنتی ہے کدی اپنے آپ دی طرف ویندی ہے تے کہن لگی ابو جی میری گل اگے ہو کے سن لو میرے سر ٹپن واسطے میرے سر تے کپڑا کوئی نہیں تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے جاپنے کندیاں تو اپنی کملی اتار رہی ہے ابراہیم مسجد کی زینت بننے والے او کملی عام کملی نہیں ہے بلکہ قرآن کیا یا ایوہ المدثر قم فانذر یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا اب کر کے اپنی کمبل میرے آقا اتار دے میں ماں جی فاطمہ اپنے سر نو جناب ٹک لیندی میں تے اگے تشریف لے آئے آپ فرماتے نے بیٹی خریت ہے ابو جی کی دشاں کئی دن ہو گئے چلے چا آگ نہیں بلی کھان پین واسطے پریشانی ہے اللہ دے نبی جی میری تے خیال ہے تو آتے نواسے حسنان کریمان بڑے پریشان ہیں وقتی پیار دی وجہ نہ بڑے لڑا آجے طالبات ہو رہی ہے کہ جناب علی مرتضیٰ آگے کلمات ہو رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل سن رہی ہے میرے آقا صبر دی تلقین کر دے میں فرمایا بیٹی ہے تو 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھاتا تیرے باپ محمد 6 دن ہو گئے اجے تک کوئی بھی کھانا نہیں کھاتا
پیارے علی آئے تے آگے ہوندے نے فاطمہ تم نو دس دین دی کھان پین واسطے چیز کوئی نہیں تے سیدہ فاطمہ ہوئی گل دہرائی ہم لگی علی جی تو آنی تعریف تے بڑی مصطفیٰ کیتی ہے اور میں بھی دعا کا حق ادا کر رہی ہے پر میرے باپ محمد نے کروں ٹرن لگیا میرے کالے کے لڑ لگائی ہے کہ علی قریب ہے علی کو مطالبے نہ کری آجے منو کی پتا سی کہ کالویج کوئی چیز ہے کہ نہیں ابو جی تشریف لے کے آن گے اور میرے آقا علی کل مرتضانہ کتنا پیار کر دے اب بیٹیاں والے ہو آج دا مضمون نوٹ کر کے لا جاؤ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے ہم اپنی بیٹی دے کال پہنچے فرماندے نے فاطمہ خریت ہے لگی اللہ دے نبی جی اے میرے پیارے ابو جان علی جن مرتضی ناراض ہو گئے تے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا چلو اٹھ علی کے دل میں ناراض ہو گیا گھر کیڑا تانے مکے میں کیڑا روٹی نہیں پک دیے میں تے اتنی شان والا ہوا پر میرے آقا خاموش نے آقا اپنی بیٹی نو چھڈ کے علی نو لبن ٹر پیندے اے ٹرے جا رہے تے میرے مصطفیٰ سدھے مسجد نبوی اندر پہنچے کچا سین مسجد ہے جسم جو کپڑا پچھوں اٹھیا ہویا کان مبارک ننگی ہے تے میرے آقا نالے آج کودی کان صاف کرتے ہیں تے نالے فرماندے نے قومیا آبت تورا اور مٹی دیا بابا اٹھ جا جناب علی المرتضی نے تو سرکار نے میری کانڈتے ہاتھ رکھ کے میرے جسم کو صاف کریا مٹی اتارنے تے نالے آقا نے منو قومیا آبت تورا واقع آئے فرماندے نے میرا غصہ بھی نکل گیا اور کل میں منو انہیں پسند آئے پوری زندگی پھر جناب علی المرتضی ابو ترابی اخوان دے جناب علی المرتضی دی کنیت ابو ترابی اجے نہیں سمجھے میرے مصطفیٰ دی بیٹی مصطفیٰ دے کر گئی حضور علی المرتضی نے کل کیا دی تھی کہ میں ابو جہل دی بیٹی کا نکاح کرنا کہ میرے آقا غصے نہیں ہوئے آپ علیہ السلام سدھے ابو بکر عمر اٹھا کے صدیق کول گئے صدیق ابو بکر عمر سدھے علی المرتضی کو گئے کہنے لگے علی ٹھیک ہے نکاح کرنا سنت ہے 4 شادیاں بندہ کر سکتا ہے پر گل سن لے اگر ابو جہل دی بیٹی نال تو نکاح کرنا پھر نبی دے دشمن دی اور نبی دی بیٹی ایک گھر نہیں رہ سکتی ہے اگر ٹھیک ہے تو ابو جہل دی بیٹی نہ نکاح کرنا چاہنا ہے محبت پیار نہ گل کی تھی تے پیارے علی المرتضی نرم تباہ ہو گئے تے میرے آقا بھی آگے بیٹی نو اے نہیں آکھیا کہ میں اودا انتظام کر دیتا ہے میں اودی ٹھگائی کر دیتی ہے نا خدا دی قسم ہے گھر وسان دے وال سکھنے اج سیرت فاطمہ نوٹ کر کے نہ جا میرے آقا فرماندے نے بیٹی ہے اس حال اندر اج علی نہ ناراض ہو کے تو میرے گھر آئی ہے اگر تو دنیا کو رخصت ہو جاندی میں محمد تیرا جنازہ بھی نہ پڑھتا کردار اللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیات بیان کر دیا نے ازواج مطہرات بیان کر دیا نے شاہ ڈالوی فاطمہ دی محمد مصطفیٰ والی وزاقتاوی گفتگوی اندازوی سبحان اللہ مجلس
برخاست بھی اور مجلس دے اندر پہنا ہوئی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیٹی ہے. ایک دن مہمان آئے, سارے نبی دے گھراں وچ کھانے دا انتظام اہتمام دا پوچھیا گیا. آخرکار کسے گھر وچ کھان پین واسطے چیز نہیں گئی. اور نبی دی بیٹی والا کردار ساڈیاں بیٹیاں نو, ساڈیاں بہناں نو, ساڈیاں ماواں نو اپناونا چاہیے. حضرت سلمان سیدہ فاطمہ دے دروازے تے پہنچے. آمنہ دے لال محمد کریم دا مہمان آیا تے اماں جی فاطمہ دیا میں اے پیارے چچا جی گھر میں چیز تے کوئی نہیں. اور پیارے سلمان آمدے میں نبی دے 9 گھراں میں چیوتے کوئی چیز نہیں پکی ہے. سیدہ فاطمہ دا گھر دا چولہا بھی پجیا. جلدی جلدی اندر گئی ہے, اپنے سر دی چادر اتار کے لے آئی ہے. لگی چچا جی آؤ فلاں مقام تے شمور یہودی دی دکان ہے, او دیتے میرا دوپٹہ گروی رکھ دیا. کوئی شیر دو شیر جوان دے لا کے آؤ. جدو ساڈے معاملے درست ہونے اساں واپس نہیں لاواں گے. اینڈ پیارے سلمان نبی دی بیٹی دی چادر لا کے ڈولتا ہے. اور بیٹی حوالے ذرا اپنی بیٹی دا کردار چک کر, اپنی بیوی دا کردار چک کر, اپنی امی دا کردار چک کر. حیدر اسلام اور جنت دی خاتون شہزادی دا کردار کی ہے. یمون یہودی دے کول پہنچے, لگے شمون چادر رکھ لے, شیر سوا سے